اگر زمانہ وحشت میں کوئی سخت ترین وقت عورت کے لیے تھا تو وہ وضع حمل کا وقت تھا۔ قریب تمام وحشی اقوام میں یہ دستور جاری تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ جاتا تھا تو وہ تنہا جنگل میں نکل جاتی اور اس وقت تک واپس نہیں آتی تھی جب تک وہ وضع حمل سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے جھونپڑے کو واپس آ جاتی تھی تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت کم قومیں ایسی تھیں جن میں عورت کے ساتھ کوئی جنگل جاتا ہو اور اس وقت صعب میں کوئی اس کی مدد کرتا ہو۔ کائنہ کی قوموں میں عجیب و غریب دستور جاری تھا۔ ان کی حاملہ عورتیں آخر دن تک گھر کا کام کرتی رہتی تھیں اور جب وضع حمل کا وقت بالکل قریب آ جاتا تھا تو وہ تنہا یا کسی عورت کے ساتھ جنگل نکل جاتی تھی اور بچہ پیدا ہونے کے صرف چند گھنٹوں کے بعد گھر واپس آ جاتی تھی۔ مرد یہ خبر معلوم کرنے کے بعد سارے کام چھوڑ کر رکونوں میں جا کر بیماروں کی طرح لیٹ جاتا اور نہانا، دھونا، شکار کرنا، گوشت وغیرہ کھانا ترک کر دیتا اور تمام عورتیں اس کی خدمت میں مصروف رہتیں، گویا یہ مصیبت اسی پر نازل ہوتی تھی۔ عورتیں اپنے بچوں کو 3-4 سال تک دودھ پلاتی تھیں اور کام کرنے کے وقت بچے کو ایک جھولے میں ڈال کر اپنے گلے یا شانے میں لٹکا لیتی تھیں۔ بچے جب چلنے کے قابل ہو جاتے تھے تو وہ اپنے والدین کے مشاغل سیکھتے تھے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد باپ کا گوشہ نشین ہو جانا زمانہ قدیم میں بھی رائج تھا، جیسا اپولونیس کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹائپ ترین کی زمین میں جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے تو مرد صاحب فراش ہو جاتا ہے اور عورت اس کی خدمت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی آئندہ قسمت کا فیصلہ کرنے میں خاندان کے حالات کو بہت دخل تھا۔ سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہوتا تھا کہ بچے کو زندہ رہنا چاہیے یا نہیں۔ اگر زمانہ قحط یا تنگ دستی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اور خیال ہوتا تھا کہ اس کی پرورش نہ ہو سکے گی تو اس کے منہ میں گھاس بھر کر سردی میں مر جانے کے لیے باہر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہر شخص کو اختیار ہوتا تھا کہ ایسے بچے کو اٹھا لے اور پرورش کرے۔ لڑکیوں کے ساتھ یہ عمل خاص طور پر کیا جاتا تھا اور عیب میں داخل نہ تھا۔ انگولا اور کوئی شامہ میں اب بھی عورتوں کی تعداد بہت کم پائی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دختر کشی کا رواج ان میں بہت قریب زمانہ ماضی تک پایا جاتا تھا۔ انگولا کے لوگوں کی نسبت لیونگ اسٹون لکھتا ہے کہ ان میں لڑکے کا پیدا ہونا خوش نصیبی کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ وہ عورتیں جو لڑکیاں جنتی تھیں اکثر و بیشتر اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی تھیں اور جن کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ بسا اوقات خودکشی کر لیتی تھیں۔ زمانہ وحشت میں اگر لڑکی بچ جاتی تھی تو اس کی پرورش صرف ماں اور اس کی خالہ کے سپرد ہوتی تھی۔ زمانہ تعلیم 3 اور 13 سال کے درمیان قرار دیا گیا۔ 13 سال کے بعد خیال کیا جاتا تھا کہ وہ عورت ہو گئی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں جسمانی، اخلاقی، دماغی ہر طرح کی تعلیم و تربیت سے لڑکی فارغ ہو جاتی۔ بعض قوموں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے خاص قواعد بھی تھے اور ان میں مذہب بھی شامل تھا۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی تو وہ عملی تعلیم سے بالکل آراستہ ہوتی تھی۔ یورپ کے بڑے بڑے عجائب خانوں میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں، ننھے برتن زمانہ قدیم کی بچیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم کس انداز سے ہوتی تھی۔ میکسیکو کے پرانے قوانین میں ماں کو استاد اور بچے کو شاگرد کی حیثیت دی گئی ہے۔ زمانہ قدیم میں یہاں بڑی بڑی جگہیں صرف اس لیے مخصوص تھیں کہ یہاں لڑکیوں کی تربیت کی جائے۔ عورتیں ان کو تعلیم دیتی تھیں اور شب و روز مرد چاروں طرف پہرا دیتے تھے۔ اس جگہ سے لڑکیاں بغیر اجازت باہر نہ نکل سکتی تھیں اور جو کوئی لڑکی جاتی تھی تو اس کے پاؤں میں کانٹے چھوئے جاتے تھے، یہاں تک کہ خون نکلنے لگتا تھا۔ لڑکیوں کو یہاں کاٹنا، بننا، پیروں کی چیزیں بنانا وغیرہ سکھایا جاتا تھا۔ ان کو روزانہ نہانے کی ہدایت تھی اور خانہ داری کے تمام کام ان کو سکھائے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے بڑوں کے سامنے جھک جانا، تہذیب سے گفتگو کرنا اور شرمیلے اطوار رکھنا بھی بتایا جاتا تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ اٹھتی تھیں اور ہر کاہل لڑکی کو سزا دی جاتی تھی۔ رات کو لڑکیاں نگراں عورت کے پاس سوتی تھیں۔ افریقہ کی کیپ کالونی میں 2 وحشی قومیں باسوٹو اور بانٹو رہتی تھیں۔
ان کے یہاں زمانہ قدیم سے یہ قومی دستور جاری تھا کہ جب لڑکیاں قریب بلوغ پہنچ جاتی تھیں تو وہ ایک مخصوص جھوپڑے میں، جسے وہ بالی کہتے تھے، چھوڑ دی جاتی تھیں اور تقریباً 6 ماہ تک صرف عورتوں کی نگرانی میں کام کرتی تھیں۔ یہاں ان کو تمام مراسم، جملہ صناعات و فنون کی عملی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب تک کوئی لڑکی اس تعلیم سے فارغ نہ ہو جاتی وہ کسی سے شادی نہ کر سکتی تھی۔ اسکیمو قوم کے بچوں کی پرورش کسی زمانے میں صرف عورتوں کے سپرد تھی اور وہ کبھی جسمانی سزا نہ دیتی تھیں۔ لڑکیاں ہوش سنبھالتے ہی تمام کاموں میں صرف اپنی ماں کی مدد کرنے لگتی تھی۔ اس قوم کی روایات قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہ صرف یہ بتاتی تھیں کہ فلاں درخت یا بوٹی کس مرض کے لیے مفید ہے اور طیور کے ظاہر و غائب ہو جانے سے کس موسم کا آغاز یا اختتام ہوتا ہے، بلکہ وہ اجرام فلکیہ کی رفتار کے متعلق بھی کچھ درس دیتی تھیں۔ اوماہا قوم میں لڑکی ماں کی نگرانی میں رہتی تھی اور اس کا فرض ہوتا تھا کہ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کرے۔ جب وہ 4-5 سال کی ہو جاتی تو اس کو جنگل میں لکڑی فراہم کرنے کے لیے بھیجا جاتا۔ 8 برس کی عمر میں اس کو بوجھ یا گٹھ بنانا اور پیٹھ پر لادنا سکھایا جاتا تھا، اور اس طرح اضافہ عمر کے ساتھ ساتھ لکڑی کاٹنا، غلہ بونا اور دیگر نسوانی مشاغل اس کو سکھائے جاتے۔ انگولا کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بہت مشاق تھیں۔ ایک گاؤں کے تمام بچے صبح کو ایک جگہ جمع کیے جاتے اور ایک ضعیف و تجربے کار عورت کی نگرانی میں چھوڑ دیے جاتے۔ شام تک وہ اس کی نگرانی و تربیت میں رکھے جاتے تھے اور شام کو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ اس طرح ان کے والدین آزادی سے اپنے مشاغل و فرائض کو ادا کرتے رہتے تھے اور بچے بھی آوارہ پھرنے سے باز رہتے تھے۔ جب جزیرہ انڈمان کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی پھول کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ وہاں 18 مخصوص پھولنے والے درخت ہیں اور جس پھول کے موسم میں لڑکی جوان ہوتی ہے وہی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور شادی کے وقت تک وہ اسی نام سے پکاری جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد اولاد ہونے پر اس کو چانا کہتے ہیں، یعنی ماں یا خاتون۔ جب لڑکی کا زمانہ تربیت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے، جو ایک حد تک سخت و تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض قوموں میں 11 سال کی عمر میں لڑکی کو فاقہ کرنا پڑتا تھا اور بہت سی باتیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی تھیں۔ اس کو وزنی برتن، پانی سے بھرے ہوئے دور مقامات سے اور بڑے بڑے بوجھ سر پر لاد کر گھر لانے پڑتے تھے۔ پانی لانے کے لیے روز ایک دور تر مقام تجویز کیا جاتا اور اس طرح بوجھ کا وزن بھی روزانہ بڑھایا جاتا تھا تاکہ لڑکی محنت و جفاکشی کی عادی ہو جائے۔ تنہا زندگی بسر کرنا زمانہ وحشت میں بھی ممکن تھا، لیکن جس طرح آج ایک مرد یا عورت کے لیے مجرد رہنا زیادہ دشوار نہیں ہے، اس طرح زمانہ قدیم میں ممکن نہ تھا۔ اس وقت بھی یہ خیال دماغوں میں پیدا ہوا تھا اور بعض عورتوں نے مرد سے علیحدہ ہو کر اپنے لیے زندگی کا ایک جدا راستہ اختیار کرنا چاہا تھا، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ مسٹر ڈال اسکیمو کی ایک جوان عورت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط، توانا اور حسین تھی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ شادی سے باز رہے گی اور خود اپنی حیات کی تمام ضروریات مہیا کر کے زندگی بسر کرے گی۔ وہ شکار بھی کر سکتی تھی اور وہ تمام کام انجام دیتی تھی جو مردوں کے لیے مخصوص ہیں، لیکن وہ 2 سال سے زائد بسر نہ کر سکی اور آخر کار اسے اپنے عہد سے باز آنا پڑا۔